ضابطۂ آئین پاکستان بتا رہا ہوں، ضابطۂ اخلاق اور شریعت بتا رہا ہوں۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چین لینا۔ جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، ذرا جوش کے ساتھ، ذرا جنگی انداز میں، ذرا ہمت کے ساتھ۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ اسمات فرمانی والی، عزتدار ماں بہنوں بیٹیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سالانہ پروگرام میں ایک زبردستی کی دعوت پر بھائی لیاقت صاحب کی کنی واری کرندنال، فون کرندنال مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، ہماری عزت تو جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہمیں تو 10 منٹ بھی پہلے کہتے تو ہم اپنے ٹخنوں پہ چل کے اپنی پلکوں کو بچھا کے جماعت کے مشن کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام پہلے پروگرامات سے بہت زیادہ کامیابی اور بلندی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اور ایک عظیم الشان مہمان ابھی آپ کے منتظر ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں، تے توانو ٹھیک کر لے سن انشاءاللہ۔ چودھری لیاقت صاحب، چودھری یونس صاحب، خالد قاسمی صاحب، رانا سہیل صاحب، حسیب ربانی صاحب اور چودھری زبیر جٹ صاحب کی محبت سے الحمدللہ آج ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ جتنا مختصر وقت میرے پاس ہے، یقیناً جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں وہ شاید سارا نہ سنا سکوں، لیکن تھوڑے سے وقت میں اگر آپ کی توجہ ہوگی تو جو سناؤں گا انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن تلاوت فرمائی اور 2 حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی۔ ان تینوں میں سے میں صرف ایک حدیث پر بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے چاہوں گا۔ توجہ میری طرف ہوگی تو علماء طلباء کا خصوصی طور پر میں توجہ چاہوں گا۔ نبی پاک کی میں نے حدیث پڑھی، خیر القرون کرنی۔ کیا حدیث ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، خیر القرون کرنی۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین زمانہ مجھ محمد کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ بلند آواز سے، اگر ڈھیلے ہوں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون کرنی، کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ میں نے کہا اے آقا آپ کا زمانہ ہی صرف بہتر نہیں، اس میں جو سچ تھا وہ بھی بہتر، اس میں جو عدل تھا وہ بھی بہتر، اس میں جو سخا تھی وہ بھی بہتر، اس میں جو حیا تھی وہ بھی بہتر، جو رتبہ اور مقام تھا وہ بھی بہتر، جو جرأت اور ہمت تھی وہ بھی بہتر، جو جہاد اور اسلام تھا وہ بھی بہتر، بدر و احد تھے، خندق و خیبر، تبوک و یرموک، معتازات و رکاب، جو عشیرہ تھے وہ بھی بہتر، میرے معونہ تھے وہ بھی بہتر، میرے نبی کا جہاد تھا وہ بھی بہتر، میرے نبی کا اخلاق تھا وہ بھی بہتر، میرے نبی کا کردار تھا وہ بھی بہتر، میرے نبی کی گفتار تھی وہ بھی بہتر، میرے نبی کی یلغار تھی وہ بھی بہتر، میرے نبی کی استقامت تھی وہ بھی بہتر، میرے نبی کی تبلیغ تھی وہ بھی بہتر، میرے نبی کی عظیمت تھی وہ بھی بہتر۔ لیکن دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میرے نبی کا زمانہ بہترین زمانہ، اس کا مطلب ہے مکہ کا زمانہ بہترین زمانہ، مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ۔ مجھے اس سوال پر جواب نہیں ملا۔ میرے والد محترم مورخ اسلام
علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے جواب دیا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو خیر کا زمانہ ہے یہ محمد کا زمانہ ہے، اس سے مطلب صرف مکہ کا زمانہ نہیں، اس کا مطلب صرف مدینہ کا زمانہ نہیں۔ میں نے کہا بجان بالخیر کا زمانہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ، کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ، کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ میرے والد نے کہا اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق کی ہے، اس میں جو راہ ہے یہ فاروق اعظم کی ہے، اس میں جو نور ہے عثمان غنی کی ہے، اس میں جو یا ہے یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کی ہے۔ تو پتا چلا خیر کا زمانہ محمد کا زمانہ، خیر کا زمانہ ابو بکر کا زمانہ، خیر کا زمانہ عمر فاروق کا زمانہ، خیر کا زمانہ عثمان غنی کا زمانہ، خیر کا زمانہ علی المرتضیٰ کا زمانہ۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں خیر کا زمانہ سعد کا زمانہ، خیر کا زمانہ عبد الرحمن کا زمانہ، خیر کا زمانہ ابو ذر کا زمانہ، خیر کا زمانہ میرے اور آپ کے دل کے چین حسین کا زمانہ، خیر کا زمانہ امیر معاویہ بن سفیان کا زمانہ۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ میں نے کہا میرے نبی نے اپنے زمانے کو صحابہ کے زمانے کو اپنا زمانہ کہہ دیا، کہا یا نہیں کہا؟ میرے والد کہتے ہیں توجہ کیجئے گا، میرے الفاظ ضائع مت کیجئے گا۔ فرمانے لگے کہ میں بنگلہ دیش میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کے شروع میں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی 750 آیات کے اندر محمد کے صحابہ کا ذکر ہے۔ کتنی آیات میں؟ فرماتے میں نے جب یوں کہا وہاں شیوخ الاحادیث موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ہمارے پاکستان میں اب جلسوں کی آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش کے شہر سہلٹ میں نے بیان شروع کیا، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، 1.5 لاکھ کا۔ رات کو 11 بجے میں نے تقریر شروع کی، میں نے کہا کہ نبی کے صحابہ کا 750 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا۔ تو شیخ الحدیث کھڑے ہو کر کہنے لگے فاروقی صاحب باقی عنوان ختم، آج انہی 750 آیات پر تقریر ہوگی۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے شروع کیا، رات 11 سے صبح 5 بج گئے۔ 5 بجے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس وقت تک میں 150 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر چکا تھا۔ میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بابا جی کھڑے ہو کر کہنے لگے مولوی صاحب یہ جلسہ ہجے ختم نہیں ہویا۔ پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا گلیاں بچھی رہے گی، ٹینٹ لگے رہیں گے، مائک لگا رہے گا، آج عشاء کی نماز ہم پھر پڑھ کے آئیں گے، جلسہ دوبارہ ادھر سے شروع ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں دوبارہ 11 بجے تقریر شروع ہوئی۔ میں نے اگلے دن پھر 4 بجے تک 5 گھنٹے محمد کے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ ان 2 راتوں میں 250 قرآن کی آیات سے صحابہ کو ثابت کر چکا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر محبت سے سبحان اللہ کہیں تو اور مزے کی بات سناؤں۔ میں نے کہا یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ ہمیں صرف ضیاء الرحمن فاروقی نے بتائی ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں وہاں سے واپس آیا، میں نے کہا میں نے قرآن کا تو بتا دیا، اگلے سال جاؤں گا تو وہ پوچھیں گے اور کہاں صحابہ ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، وہاں صحابہ نظر آئے۔ میں نے زبور کو پڑھا، وہاں صحابہ نظر آئے۔ میں نے انجیل کو دیکھا، وہاں صحابہ نظر آئے۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کو اپنی کاپی پہ کاؤنٹ کر لیا، گن کے رکھ لیا۔ فرماتے ہیں تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، کس پہ؟ بلند آواز سے حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ لیکن آپ تصور کیجئے، موسیٰ کی کتاب ہے، موسیٰ پہ نازل ہوئی، لیکن اس موسیٰ کی کتاب میں 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں نے انجیل کو دیکھا جو حضرت داؤد پہ نازل کی گئی۔
کی اس کتاب کے اندر میں بڑھتے حیرت میں ڈوب گیا کہ جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ 9 مرتبہ حضرت داؤد کے صحابہ کا ذکر ہے اور اسی زبور کے اندر 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے. کہتے ہیں میں نے پھر انجیل کو پڑھا جسے دنیا آج بائبل کہتی ہے. دنیا میں مسلمانوں کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا مذہب ہونے کا دعوے دار عیسائی حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب میں میرے والد محترم فرماتے میں حیرت میں ڈوب گیا کہ موسیٰ کی عیسیٰ کی اس کتاب میں جسے بائبل کہا جاتا ہے اس میں 7 مرتبہ عیسائیوں کا ذکر ہے اور 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے. تو پھر پتا چلا زبور میں دیکھو صحابہ صحابہ، انجیل میں دیکھو صحابہ صحابہ، تورات میں دیکھو صحابہ صحابہ، قرآن میں دیکھو صحابہ صحابہ. یہ سلیمان کا فاروقی کا بیٹا یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے میں نے صحابہ کے سینے میں دیکھا مجھے قرآن نظر آیا، جب میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا مجھے صحابہ نظر آئے. آئے یا نہیں آئے؟ آئے یا نہیں آئے؟ میں اسی عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں چونکہ آج کا موضوع ایسے ہے لوگ ڈرے ہوئے پریشان ہیں کہ جی کچے دوبارہ آ گئے. ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لوگوں ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی ڈرا رہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ڈٹے ہیں یا نہیں ڈٹے؟ ڈٹے ہیں یا نہیں ڈٹے؟ اگر دلیل پوچھتے ہو تو بتائے دینا چاہتا ہوں کہ ہاں سلیمان کا چہرہ چلا گیا خون ابھی باقی ہے، حق نواز کا چہرہ چلا گیا خون ابھی باقی ہے، اعظم طالب کا چہرہ چلا گیا خون ابھی باقی ہے، مختار سیال کا بیٹا کا چہرہ چلا گیا خون ابھی باقی ہے. وجود کے ساتھ جرت کے ساتھ کوئی اسمبلی کے اندر، کوئی جلوسوں کے اندر، کوئی جلسوں کے اندر، کوئی سیاست کے اندر، کوئی ریاست کے اندر، کوئی علم کے اندر، کوئی اخلاقیات کے اندر اپنے بڑوں کے مشن کو چلائے جا رہا ہے، صحابہ کی عزت کے ترانے گائے جا رہا ہے. آرے یا نہیں آرے؟ میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات کی جھلکیاں پیش کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے. پھر اس پہ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سارے مل کر میری باتوں کا جواب دیں گے. پھر اس پہ اور یہ ڈٹنے کی روایت ہمیں 1400 سال سے پہلے سے نہیں ملی. 1,44,000 نبی آئے، کہو سبحان اللہ. ہر نبی نے ڈٹ کے دکھایا. ان میں سے کئی نبیوں نے کٹ کر دکھایا، کئیوں نے سوا ہو کر دکھایا. آپ تصورات کی دنیا میں کھو کر میرے ساتھ سفر کریں گے تو بتاؤں گا 1.25 لاکھ نبیوں نے جب اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا، نغمہ سنایا، علم لہرایا، جھنڈا بلند کیا تو پھر دنیا نے منظر دیکھا. کبل راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مارنے کی دھمکیاں ملی. رب کعبہ کی قسم کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ایک قدم بھی پیچھے کیا ہو. آگے بڑھتے چلے گئے، مارے کھاتے چلے گئے، ظلم سہتے چلے گئے، ظلم تشدد بحال کرتے چلے گئے، چورو چبردیاں دیا برداشت کرتے چلے. ان کے پاس ایک ہی نعرہ تھا، اللہ کی توحید کا تھا، اللہ کی ربوبیت کا تھا. وہ اس پہ ڈٹتے چلے گئے، جوانیاں قربان کرتے چلے گئے. آپ حیران ہو گئے اس 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 18,000 نبیوں کو ذبح کر دیا گیا، سولیوں پر چڑھا دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، بندے سلاسل کر دیا گیا، کسی کو زندہ دفنا کر دیا گیا، کسی کو کنواں میں ڈال دیا گیا، کسی کو زندہ کنگور کر کے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ جیلوں میں جانے کے باوجود، قبر میں اترنے کے باوجود، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود بھی دنیا سے چلے گئے. اگر بچا ہے تو ان کا مشن بچا ہے، اگر بچا ہے ان کا نظریہ بچا ہے. وہ بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے. آج 1400 سال کے بعد محمد کے دیوانے بھی یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ کے نبی آخری نبی بن کر دنیا میں آئے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اسی انبیاء کی صف میں سے ایک موتی نکال کے آپ کے جھولی میں رکھ رہا ہوں. آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا. نبی ہے اللہ کے، نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان. ایک دفعہ کہہ لیں حضرت حنظلہ بن صفوان، زبان سے کہہ لیں.
نبی بنے. میرے الفاظ کو ضائع مت کیجیے گا. اللہ کے نبی بن گئے. سب تو پہلے آئے تھے اپنے علاقے دے وڈیرے نو ملے. وڈیرے نو مل کے آخیا کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا. جب ایسا کہا تو سب سے پہلے وڈیرے جو ہیں وہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, احساس دلاتے ہیں. وہ چودھری آخر لگا کہ اے حنظلہ تینوں پتہ ہے تینوں بچپنے چ روٹی میں کھوائی ہے, تینوں پانی میں پوایا ہے, تینوں چک کے جھولے میں دیتے ہیں. حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اپنے اس نعرے سے باز آ جاؤ, کل آنا میں تمہیں اپنی بادشاہت میں سے حصہ دوں گا. حضرت حنظلہ نے علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ تیری ایسی ہزاروں بادشاہتیں میں اپنے رب پر قربان کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا جو ڈٹا رہتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. حضرت حنظلہ نے یہ نعرہ لگایا تو اس نے کہا تجھے 7 دن کی مہلت ہے. کتنے دن کی؟ اگر تو باز آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرے تو برا کوئی نہیں. 7 دن گزرے. اس نے کہا حنظلہ کو واپس بلاؤ, اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی. میں نے کہا میاں والی کی جیل میں حق نواز کو رکھ کر جیلر نے کہا تھا اس کو 2 دن الٹا لٹکاؤ, اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی. جواب ادھر بھی وہی تھا, جواب ادھر بھی وہی تھا. حضرت حنظلہ نے 7 دن کے بعد کہا کہ اے بادشاہ سلامت, اے علاقے کے سردار, تو یہ سمجھتا ہے کہ 7 دن کے بعد جذبہ مٹ جائے گا, جوش ختم ہو جائے گا, تو یہ تیری بھول ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کی توحید کے نعرے لگانے کے لیے میں مضبوط ہو چکا ہوں. ادھر حق نواز کو الٹا لٹکایا گیا. میاں والی کی جیل میں جیلر نے کہا اور مولوی نے لاؤ ایدی عقل ٹھکانے آ گئی ہوئے گی. جب حق نواز کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. جیلر آکے مولوی چانا کی کیڑی مٹی دا بنے ہوئے ہیں. حق نواز آکھیا مینوں تو عقل ہی ہونا آئی. عقل ہی ہونا آئی. پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ حق نواز جنگلی نے مسکرا کے کہا مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے, بلال کو جب الٹا لٹکایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی, حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی, عبداللہ بن جہش کے جسم میں ذبح کیا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی, حذیفہ کے جسم میں میخیں ڈالی جاتی ہوگی, یہ تکلیف کیسے ہوتی ہوگی. حنظلہ نے بھی یہی جواب دیا. حنظلہ کے روحانی بیٹے حق نواز جنگلی نے بھی یہی جواب دیا. حنظلہ کہنے لگا تم ساری زندگی لڑا ڈالو گے, میرا مشن بھی مضبوط ہو جائے گا, میرا نظریہ بھی مضبوط ہو جائے گا. حق نواز نے بھی کہا یا تو مجھے مار ڈالو, اگر میں زندہ بچ جاؤں گا کائنات کے ذرے ذرے کے دل میں ابو بکر کی صداقت کا ڈنکا بچا جاؤں گا. بادشاہ نے کہا حنظلہ کو اٹھاؤ, شہر کے سب سے درمیان میں ایک کنواں ہے جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے, جس میں گندگی ہے, بدبو ہے. حنظلہ کو اس کنویں میں ڈال دو اور اس کنویں کو اوپر سے بند کر دو. حضرت حنظلہ کو بند کر دیا گیا. کہا کہ 2 دن کی مہلت ہے, اگر ہن باز آ گئے ہو تو ٹھیک, نہیں تو اس کنویں تو اسی نکلن کوئی نہیں دینا. حضرت حنظلہ اس کنویں میں ہے, اس کو اوپر سے ڈھکن دے کر بند کر دیا گیا. اس ڈھکن سے تھوڑی سی روشنی کا پتہ چلتا. رات ہوئی اور مزے کی بات ہے کہ حضرت حنظلہ کا صرف ایک صحابی ہے. کتنے صحابی ہیں؟ ان کا ایک تھا, وہ پیچھے نہیں ہٹا. میرے نبی کے تو 1.25 لاکھ تھے, وہ کیسے ہٹ سکتے؟ وہ ایک صحابی تھا. لوگوں کے گھر میں پانی مشکیزے سے بھرتا تھا. رات کی تاریکی میں ڈرتے ڈرتے بیچارہ آیا, آ کر حضرت حنظلہ کے ساتھ اس کنویں پر ملاقات کے لیے آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. میں آکھیا میرے ورگا کوئی ہوندا تے آکھدا مینوں ایتھوں کڈو, مینوں لے جاؤ, کوئی سمجھوتا کر لو, مینوں نسا لو. لیکن حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم مجھ سے دور ہو جاؤ. حضرت حنظلہ نے جب ایسا کہا تو وہ رو کر کہنے لگا میں دور چلا جاؤں گا, آپ کو یہ مار ڈالیں گے. حضرت حنظلہ نے فرمایا اگر تم میرے پاس رہا تو ہم دونوں کو مار ڈالیں گے. میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں تو دور چلا جا, اگر میں مر بھی گیا تو غم کوئی نہیں, تیری شکل میں میرا مشن باقی رہے گا.
تیری شکل میں میرا مشن میرا مشن. اب ہوا کیا؟ بادشاہ آ گیا. میں نے کہا صحابی صحابی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہو، چاہے یہاں ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، صحابی صحابی ہوا کرتے ہیں. 2 دن پورے ہو گئے، بادشاہ آ گیا. بادشاہ کیا ہوئے حنظلہ، آج اگر تم مر گیا کہ تم تباہ ہے، نعوذ باللہ. اب لفظ سنیے گا. کہنے لگا اگر تم مر گیا تو تم تباہ ہے. حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا اگر میں نے مشن چھوڑا تب تباہ ہوں، اگر مشن پر جان دے ڈالی رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوں. اگر مشن بیچ دیا تو پھر ناکام ہوں، تباہ و برباد ہوں. اگر مشن پر جوانی لٹا ڈالی تو پھر میں کامیاب ہوں. وہ کہنے لگا کیسے؟ حنظلہ نے کہا مجھے مار کر تو دیکھ، میری روح بھی تجھ سے بدلہ لے گی. میرا مشن اور میری نبوت میں میرے صحابہ میرے مشن کو دنیا میں پھیلا جائیں گے. کسی کہنے والے نے کہا پھر ہوا کیا؟ میں نے دعویٰ کیا کہ جو اللہ کے اوپر یقین کر کے استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے قرآن نے حضرت حنظلہ کے لیے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ان کے کنویں میں مٹی ڈالی گئی. جب حضرت حنظلہ کے کندھے کے اوپر مٹی پڑ گئی، بادشاہ نے کہا آخری موقع ہے، ابھی بھی چپ کر جاؤ گے، مشن سے ہٹ جاؤ گے، چھوڑ دیا جائے گا. حضرت حنظلہ نے کہا اپنے بدگماشوں سے کہو، اپنے ماننے والوں سے کہو وہ مٹی ڈالتے رہیں گے. میری زبان سے جو آخری نغمہ نکلے گا وہ بھی نغمہ خدا کی ربوبیت کا ہوگا، اللہ کی توحید کا ہوگا. میں نے کسی جگہ بیان کیا تو ایک بندہ کہنے لگا ہونا تھا مشن تھا بچ گیا ہوئے گا، تھوڑا کی بچے ہیں؟ میں نے کہا مجھے دیکھو مشن بچا ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے. معاویہ اعظم کو دیکھو گے مشن بچا ہے. عبد الجبار حیدری کو دیکھو گے مشن بچا ہے. ثناء اللہ حیدری کو دیکھو گے مشن بچا ہے. اورنگزیب فاروقی کو دیکھو گے مشن بچا ہے. ابھی آنے والے شیر کو دیکھو گے، عثمانی کو دیکھو گے، پتہ چلے گا مشن بچا ہے. جوانیاں لٹی کوئی غم نہیں، جانیں چلی گئی کوئی غم نہیں، پابندے سلاسل رہے کوئی غم نہیں، ہتھکڑیاں پہنی کوئی غم نہیں، بیڑیاں چوم ڈالی کوئی غم نہیں. لیکن سب کچھ لے جانے کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ خدا کا نام ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، وہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عاففہ عتیقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ عائشہ الصدیقہ کا نام ہے. ہماری جوانی جب تک رہے گی اماں کے نعرے لگاتے رہیں گے، صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. بجائیں گے یا نہیں بجائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نبیوں کی بات کی. آئیے اب صحابہ کی طرف آتے ہیں. یہ بھی میں ہی آپ کو بتاؤں گا میرے نبی کے سارے صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں وہ 3 صحابی ہیں. کتنے صحابی؟ سب سے پہلے کا نام خباب ابن عدی. کیا نام ہے؟ اپنی زبان سے لے لیجئے. خباب ابن عدی اتنے خوبصورت ہیں. بادشاہ نے کہا ایک طرف تجھے پھانسی لگے، دوسری طرف تیرے محمد کو لٹکایا جائے تو کیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے محمد کو سولی چڑھا ڈالے گا؟ حضرت حنظلہ کی چیخ نکلی. فرمایا تو نے غلط کر دیا. ایک طرف مجھے پھانسی لٹکایا جائے، دوسری طرف میرے محمد کے پاؤں پہ کانٹا چبایا جائے. رب کعبہ کی قسم میں پھانسی پہ جھول جاؤں گا اور اپنے محبوب کو کانٹے سے بچا جاؤں گا. دوسرے صحابی دحیہ کلبی. کیا نام ہے؟ خباب ابن عدی، دحیہ کلبی. اور تیسرے کا نام ہے حذیفہ سہیمی. کیا نام ہے؟ لگتا ہے آپ کی توجہ نہیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایسے نہیں سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا جوش سے کہہ دیں سبحان اللہ.
تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. جو محبت میں بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. قائد محترم تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے جا رہا ہوں. سننا چاہتے ہیں یا اجازت لے لیں؟ سبحان اللہ. حضرت حذیفہ نبی پاک کی شہادت کے وفات کے بعد رومیوں کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں مسلمانوں کو ظاہراً کامیابی نہ ملی. 600 صحابہ گرفتار ہو گئے. کتنے؟ 600. شاہ روم اپنے تخت پر بیٹھے. اس کی نظر ان 600 قیدیوں پر پڑی. اس نے حکم دیا وہ جو سب سے سامنے سب سے خوبصورت ہے اسے میرے پاس لاؤ. حضرت حذیفہ کو رسیوں سے آزاد کروا کے بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ شاہ روم نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ حذیفہ سہیمی. عمر کیا ہے؟ 22 سے 25 سال. کہنے لگا اے حذیفہ تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں. وہ کہنے لگا ذرا شاہی شیشہ منگواؤ، آئینہ منگواؤ. حضرت حذیفہ کو آئینہ دکھایا گیا. وہ بادشاہ کہنے لگا ذرا ویخ کوئی تیرے جیا کوئی انہا 600 بندیاں جو ہے. حضرت حذیفہ نے کہا ہوگا. وہ کہنے لگا تیرے لیے ایک آفر ہے. تیرے لیے ایک کیا؟ اس نے کہا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں. میں تجھے اپنی بیٹی کا ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے. پوچھا کیا؟ کہنے لگا محمد کو چھوڑنا پڑے گا. محمد کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. حضرت حذیفہ مسکرا کر کہنے لگے 1000 زندگیاں ہوں تب بھی محمد کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اس نے کہا صرف رشتہ نہیں دوں گا، بادشاہت میں سے حصہ بھی دے دوں گا. اس نے کہا ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پہ قربان. وہ کہنے لگا تو ان بدوؤں کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ان کو بدو نہ کہے، یہ میرے امام ہیں. کہنے لگا آئے کیوں ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا تم جس محمد سے ہٹنے کا کہتے ہو ہم تو اس کی عزت کی قسم اس کے لیے جانے دینے آئے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا تیرے اندر اتنی عقل. اس نے ایک محل تیار کروایا. اس محل کے اندر 6 نوجوان لڑکیوں کو بھیجا اور حضرت حذیفہ کو بھی اسی محل میں اسی کوٹھی پہ بھیج دیا. دروازے لگ گئے، لاک لگا دیا گیا. کئی دن کے بعد بادشاہ نے کہا اوے حذیفہ نو کڈو، آج یدی ایکڑی نکل جائے گی اس کے تقوی کا امتحان ہو جائے گا. یہ جو اتنا رب اور محمد کی بات کرتا تھا آج اپنی بات سے مکر جائے گا. جب دروازہ کھلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لڑکیاں مسکرا رہی ہوتی، حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، نظر میں ندامت ہوتی، لیکن معاملہ الٹ گیا. لڑکیاں رو رہی تھی، حذیفہ مسکرا رہے تھے. بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا ہوئے کی گال لے تو انہوں جڑے کام بھیجیا سی بڑھیا کیے. ان کی جو سردار تھی وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے. کیا مطلب ہے؟ وہ عورت چیخ کر کہنے لگی 7 دن 7 راتیں ہو گئی. ہم نے کون سا طریقہ ہے جو اس پہ آزمایا نہیں، لیکن 7 دنوں میں ایک مرتبہ بھی حذیفہ نے نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا. بادشاہ نے کہا اس نے میری غیرت کو للکارا ہے، میرے تخت کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے. حضرت حذیفہ کو سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا اور حضرت حذیفہ کے ہاتھوں پہ میخیں ڈالی گئی. آج کے زمانے میں ہم اسے کیل کہہ سکتے ہیں. حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں کیل لگا کر ان کے جسم کو دیوار کے ساتھ چڑھ دیا گیا. جب حضرت حذیفہ کے جسم سے خون نکلا شاہ روم کے محلے کی عورتیں آ گئی، آ کر کہنے لگی اے شاہ روم ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، ہمارے 2 نوجوان بیٹے لے لے، ہمارے 3 بیٹے لے لے، یہ سارے بچے تو لے لے، ہمیں ایک حذیفہ دے دے. حضرت حذیفہ سہیمی نے جب یہ دیکھا وہ مسکرانے لگے. بادشاہ نے کہا تم ایک کے بدلے 3 کیوں دیتی ہو؟ تم تو میری نسل سے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے علاقے کے ہو، میرے ماننے والے ہو. وہ کہنے لگی ہماری اولادیں لے لے، ہم حذیفہ سے آزاد کروا کے اپنی بیٹیوں کا اس سے نکاح کر کے اسے اپنا بیٹا
بادشاہ نے کہا یہ ایسے بات نہیں بنے گی. اس نے کہا کڑاہا منگواؤ. بڑا کڑایا منگوایا گیا, تیل جلایا گیا, کئی دن تک وہ ابلتا رہا. حضرت حذیفہ کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا گیا. لوگوں کی چیخیں نکلنے لگی, لوگ چیخنے لگے, 600 صحابہ رو رہے ہیں. کئی دن تک حضرت حذیفہ کو اس میں رکھا گیا. کسی وزیر نے بادشاہ کے کان میں آ کر کہا, بات ختم کرنے لگا ہوں, کان میں آ کر کہا بادشاہ سلامت, اگر تسی اپنا ڈر تے خوف واپس لے آنے تے تسی ایویں کرو, اس حذیفہ دی ہڈیاں چکو تے چک کے ہر چوک وچ لٹکا چھڈو. اگر لوگ دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. بیلچا منگوایا گیا, برتن منگوایا گیا کہ حذیفہ کی ہڈیاں نکلیں گی. میں نے دعویٰ کیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب کئی دن کے بعد حضرت حذیفہ کی ہڈیاں نکالنے کے لیے برتن ڈالا گیا, رب کعبہ کی قسم حذیفہ سے سلامت باہر آ گیا. میں نے کہا جب مجھے یہ مشن مل گیا, اب حق نواز بھی چلا جائے غم کوئی نہیں, کیونکہ مشن باقی ہے. اسار چلا گیا, کوئی غم نہیں, مشن باقی ہے. ضیاء الرحمان فاروقی چلا گیا, کوئی غم نہیں, مشن باقی ہے. اظہار چلا گیا, کوئی غم نہیں, مشن باقی ہے. اعظم طارق چلا گیا, مشن باقی ہے. علی شیر حیدری چلے گئے, مشن باقی ہے. 10,000 لاشیں اٹھا لیے گئے, قبروں کو آباد کر دیا گیا. والدین بے سہارا ہوئے, بچے یتیم ہوئے, بیویاں بیوہ ہو گئی, کوئی غم نہیں, کیونکہ مشن باقی ہے. یہ مشن بدر تجا, شمس سہا, آفتاب ہلا, نور ہلا, سرفراز رضا, تاجدار غنا, سید زیشا, روح گلستہ, شمع فیروزہ, صاحب دون مکہ, جانشین عبداللہ, ذکر کو شیعابنا, امام حرم, حکمران عرب, قائد انسانیت, فخر کنین, صاحب دون مکہ, سید الاولی, سید الاخری, اکرم الاکرمین, شفیع المسلمین, راحت للعاشقین, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, وجہ کائنات, مقصود کائنات, عطرت کائنات, مدحت کائنات, الفت کائنات, اخلاق کائنات, کردار کائنات, گفتار کائنات, لہکار کائنات, ہمت کائنات, قوت کائنات, استقامت کائنات, فصاحت کائنات, بلاغت کائنات, جہاد کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ کا مشن ہے. جوانیاں لٹیں گی, فخر ہوگا, جیلوں میں جائیں گے, فخر ہوگا, بچے یتیم ہوں گے, فخر ہوگا, بیویاں بے